یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ترین صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بڑے پرور نکالے ہوئے ہیں. آج انہوں نے جو ہے وہ بیان بھی دے دیا ہے کہ اگلے الیکشن میں سیٹیں اگر کم ہوں گی تو پھر جہاز اڑنے کا اور جہاز کے مالک کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ بھی یاد آئے گی. اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم والے جو ہیں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، دو نئے ابھرتے ہوئے لاڈلے جو ہیں، وہ بھی ان کی ملاقاتیں ہنوز جاری ہیں. اور ایک بلکہ ان کی جو پچھلی ملاقات تھی اس میں تو ٹکٹ بھی چل گئے، حالانکہ پہلے کوئی پریس کانفرنس ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منانے کا جو ہے وہ ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے. تو ادھر بھی کچھ ہلکی پھلکی جو تیاری، جو پی ڈی ایم بالکل ہی ایک مردہ گھوڑا تھا، اس میں لگتا ہے کہ تھوڑی بہت جان ڈالی جا رہی ہے سولنگی صاحب. اور ترین صاحب کا جو یہ بیان بازی ہے، اور وہ گئے، یہ دیکھیے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو وہ لودھرا میں تھے، انہوں نے وہ پی ٹی آئی کا سکارف جو ہوتا ہے وہ سہرنگی جو وہ پہلے بڑے شوق سے پہنا کرتے تھے جب وہ لوگوں کو لا رہے تھے پنجاب حکومت بنوانے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے یہ مت پہناؤ، میں نے یہ نہیں پہننا. یہ دیکھیے، یہ ابھی کسی نے مجھے یہ ویڈیو ہمیں بھیجی تھی واٹس ایپ پہ. یہ بائیں جانب وہ سکارف ہے اور وہ ان کو بتایا جا رہا ہے جوشیلے ورکر کو، یہ دیکھیے کہ یہ اس کی کوئی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ راہیں جدا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا کو اگر ہم جوائنٹلی دیکھیں تو ادھر بھی کچھ تیاریاں، سگنلز تو ہیں. اب یہ سولنگی صاحب یہ پریویل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ اس کانفلکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کانفلکٹ کو کانفلکٹ ہی کہنا چاہیے، تناؤ تو تناؤ ہی ہوتا ہے. جی دیکھیں جی، جب سیٹی بجے گی تو پھر حرکت شروع ہوگی، اور جب سیٹی بجے گی اور حرکت ہوگی تو اس میں تمام وہ فریقین جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. اس میں ترین صاحب بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. ابھی وہ وقت عملاً اس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن وہ معاملہ اف کا نہیں ہے بٹ کہ وین کا ہے، اگر کا نہیں ہے، کب کا ہے کہ یہ کب ہوگا. تو ٹھیک. اب انہوں نے تو اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے. تو ابھی وہ جب ایسا مرحلہ آئے گا تو وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. ٹھیک. غوری صاحب، میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا کہ دیکھیں، جس ایریا کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ترین صاحب، اس کو اگر فرض کیا ایک طرف آپ بکھر تک لے جائیں، یعنی بکھر اور لیا تک لے جائیں، اور پھر وہاں سے سٹارٹ کریں مظفر گڑھ، اور دوسری طرف ڈیرہ غازی خان کے اندر پھر وہ چلا جائے گا، ڈیرہ غازی خان شامل ہو جائے گا، اس میں جام پور، راجن پور شامل ہو جائے گا، پھر ملتان کے ڈسٹرکٹ شامل ہو جائیں گے، خانے وال اور یہ سارے علاقے، ملتان اٹ سیلف، شجاع آباد، اور پھر پرلی طرف بہاول پور جو ہے رحیم یار خان تک چلا جائے گا. اس علاقے کے اندر عمران خان ایز اے پولیٹیکل لیڈر از ناٹ پاپولر. Now this is my take, I might be extremely wrong. اس وجہ سے کہ یہاں جو خاندان ہیں، ان کی پالیٹکس جو ہے وہ چونکہ زیادہ تر ایگرو بیسڈ ہے، یہ لوگ ہمیشہ پاور کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، اور پاور کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. پھر یہ ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے گا کہ بھائی جان آپ نے الیکشن جیتنا خود، یا ہم کہیں سپورٹ کر دیں گے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. پچھلی دفعہ بھی یہ بہت سارے لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، اور ایز ارلی ایز 2014 کہ آپ اگلا الیکشن جو ہے وہ کسی پارٹی کے ٹکٹ سے نہیں لڑیں گے، آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ لڑیں گے انڈیپینڈنٹ، اور پھر آپ جوائن کریں گے بتائی گئی پارٹی. اب اس صورت میں جس طرح سولنگی صاحب نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں جو ہارٹ لینڈ ہے، مطلب سو کالڈ انڈسٹریل، سیمی انڈسٹریل پنجاب کا، وہ بھی عمران خان کا سپورٹر نہیں ہے، وہ پی ایم ایل نون کا سپورٹر ہے. وہ لاہور ہو جائے، وہ فیصل آباد ہو جائے، وہ گجرانوالہ ہو جائے، وہ سیالکوٹ ہو جائے، یہ سارے علاقے جو ہیں before you basically hit دراجیلم اور بیونڈ، جس کو ہم مارشل ریس کا علاقہ کہتے ہیں، جو 3 ڈسٹرکٹس، اس کے اندر جو ہے چیزیں، ان کے اندر فیصلے جو ہیں وہ بھی اور طرح ہوتے ہیں. لیکن جو صدرن پنجاب ہے، اس کے اندر دیکھیں جو 2 بڑی پرسنالٹیز ہیں، وہ جو اوبر کے سامنے آئی تھی، وہ ایک جہانگیر ترین تھی، اور ایک ریٹیننگ پرسنالٹی ہے شاہ محمود قریشی. نہ شاہ محمود قریشی جو ہے یہ کسی کے ساتھ ہی نہیں ہے. اگر ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی جان آپ میری بات سنیں کہ آپ کو چانس دیا جائے گا، تو یہ دوڑ تو بڑی لگائیں گے. لیکن میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ جہانگیر ترین سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس بیلٹ کے اندر.
تو جان تو جہانگیر ترین جو ہے، تو اس وجہ سے جو اپنا بات کی تھی نا سولنگی صاحب نے پہلے کہ دیکھیں اف اٹ کمس ٹو دیٹ اسٹیج کہ جہاں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ وزیر اعظم جو ہے اس نے ضرورت سے زیادہ جو ہے پائے آف دا کیک اس کو کھانے کی کوشش کی ہے، اور تھینک یو ویری مچ، ان کو چانس دے دیا گیا وزیر اعظم کو، یہ فیل ہو گئے ہیں، اکانومی جو ہے بری طرح مطلب اس پہ فیل ہوئے ہیں، پالیٹکس میں بری طرح فیل ہوئے ہیں، شرمندہ سے چہرہ بنا کے کہتے ہیں کہ بڑے لوگ مجھے فون نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو بیچاروں کو مایوس اور مسکین دکھانے کے لیے جو باہر کے جرنلسٹ آ کے بیٹھ کے بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ اوہو آپ کی بات ہی نہیں ہوئی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، آپ تو بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت جی وہ سپر پاور ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھائی صاحب کے جانے کے لیے تو چانسز جو ہیں وہ اشارے کی ان کو دے رہا ہے. تو اس اگر فرض کیا وہ اشارہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جتنی بہادری کرنی تھی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے بہت سارے پرائم منسٹروں نے بہادری کرنے کی کوشش کی تھی کتاب کی صورت میں، لیکن کتاب جو ہے نا وہ ابھی تک یقین کریں اس کا وہ وجود جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے اندر لکھے ہوئے قوانین جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے میرے لیے ہیں، وہ طاقتور لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اس صورت میں جہانگیر ترین جو مسلسل بتا رہے ہیں، عمران خان کو جو میسج دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جناب میرے ساتھ جو کچھ کیا آپ نے، the way you have abandoned me، تو پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے جو کچھ میرے سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا. اور ہی کین بیسیکلی کریٹ ہیوک ان صدرن پنجاب. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا سیکریٹریٹ بنا دیا اور جناب بڑے وعدے پورے کر دیے، یہ سارے جو ہیں یہ گرم ہوا کی طرح اڑ کے چلے جائیں گے. عمران خان صاحب کا کوئی وہاں پہ جو ہے نہ ان کا انٹرسٹ ہے، نہ ان کو فالو کرتا ہے اور نہ کرے گا کسی صورت میں. بالکل بالکل، تھینک یو. وقت ہمارا چونکہ بالکل نکل رہا ہے تو میں نے کہا 12 اکتوبر 1999 کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. ایک چھوٹا سا کلپ ہے یادش بخیر جو ابھی میاں نواز شریف نے لندن سے اپنی تقاریر میں مختلف اوقات پہ جو اس دن ان پہ گزری ہے وہ اپنی بپتا سناتے رہتے ہیں. تو ذرا وہ کلپ چلائیے، ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا کلپ ہے اور پھر اس کے اوپر ایک مختصر سی بات کرتے ہیں. پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کو ایٹمی حکومت بنایا اس کو ملک بدر کر دیا، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کو کال کوٹری میں بند کیا. آپ دیکھیے، آپ یہ بھی کہیں کہ میری بہت ساری جنرلوں سے نہیں بنتی تھی. میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. لیجیے، سپر پرائم منسٹر کا مسئلہ ہے آج بھی یہی باتیں میرے خیال سے جو ان کے خان صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، بڑی ٹویٹس چھوڑ رہے ہیں. بہرحال یہ چیز ہے، یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں نا اس کے اندر جو ایک چیز جس پہ آنے والے دنوں میں لوگ ڈسکس کریں گے کہ اسلام آباد کے اندر یہ جو اسپیشل یونٹ پولیس کا کریٹ کرنے کی بات ہوئی ہے، that reminded me of Prime Minister Z.A. Bhutto's idea of creating FSF کہ جو جلسہ جلوس کریں گے لوگ ان سے نمٹنے کے لیے نئی پاورز دی جائیں گی، نئی مشینری دی جائے گی، ایز اف کہ پولیٹیکل ڈسینٹ جو ہے وہ اس حکومت کو آنے والے دنوں کے اندر شاید یا تو خوف ہے کہ پولیٹیکل ڈسینٹ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی اور اس کے نمٹنے کے لیے شاید ان کے پاس ابھی ٹولز نہیں ہیں. یعنی نواز شریف جو ہیں وہ تو فیل ہوئے تھے ان کا دھرنا روکنے کے لیے. تو وہ جو چیز ہے کہ وہ فورس کیا ہوگی اور اس کا ایمبٹ کیا ہوگا، اس کا ریمٹ کیا ہوگا اور اس کے پاس پاورز کون سی ہوں گی، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. عمران خان جو ہے ہی از ٹرننگ انٹو ڈکٹیٹر. ٹھیک ہے، ویسے بھی شروع سے بھی ڈکٹیٹر ہی تھے، وہ کسی کی بادشاہ تو مانتے نہیں ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر یہ چیز انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. جی سولنگی صاحب، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کی فورس بنے ان سے کہنا کہ وہ ٹائیگر فورس کو نکالیں سویلین سپرمیسی کے لیے جو بنائی ہوئی ہے انہوں نے. ٹائیگر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے نا وہ انڈینجرڈ لسٹ کے اوپر ہے، تو ٹائیگر تو آپ کو اچھا سولنگی صاحب، 12 اکتوبر کا کلپ دیکھا آپ نے میاں صاحب کا؟
اور کارگل کا انہوں نے ذکر کیا, ڈومین کا ذکر کیا, فیصلوں کے اندر مداخلت مبینہ طور پہ جو وہ اس کا الزام لگا رہے ہیں. بالآخر وہ چیز جو ہے 12 اکتوبر 1999 پر اس کا اختتام ہوا. کیا چیزیں سیکھنے کو ضروری ہیں ہمیں بحیثیت پاکستانیز اور ہمارے جو ادارے ہیں سویلین اور فوجی دونوں؟ دیکھیں بات ان کی غلط نہیں ہے, لیکن پاکستان کی جو آج کی زمینی حقائق ہیں وہ تاریخ کے ایک ارتقاء کے نتیجے میں یہ ایک پاور ڈائنامکس بنی ہے. یہ ایک دن میں نہیں بنی اور یہ ایک دن میں تبدیل نہیں ہوں گی. تبدیلی کے لیے آپ کو سماجی قوت چاہیے, تنظیم چاہیے, نظریہ چاہیے, محنت چاہیے. تو یہ خواہش سے نہیں ہوں گے, بیانات سے نہیں ہوں گے اور نوٹیفیکیشن پر جھگڑے سے نہیں ہوں گے. جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کرتی, اس کے لیے وہ کام نہیں کرتی, اور اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوگا. تو بس وہ میں تو شاعر والی آخری بات یہی کہوں گا, تخت نہ ملدے منگے. تخت نہ ملدے منگے. جی بالکل, بہت صحیح آپ نے بات کہی. اور میں اس میں یہی اضافہ کروں گا کہ اس 12 اکتوبر 1999 کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا, اور وہ جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو ان کا, جی آپ کریں پلیز. یہ سارا کچھ ہوا ہے اس وقت میں I was based in London as a foreign correspondent the news کے لیے. اور وہ یاد ہے کہ روئٹرز کی ایک چھوٹی سی ایک جو ہے نا لائن, جس وقت وہ ہمیں جو آتی تھیں خبریں, جس وقت نیوز گیدرنگ جو لوگ کرتے رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جس وقت ہمارے کمپیوٹر پہ اپیئر ہوئی روئٹرز کی, اور اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ پاکستان پرائم منسٹر has fired his army chief, اور اس نے کہا کہ it's developing story, further details to follow. اچھا, اب میرے لیے میں پہلے تو دیکھ کے حیران رہ گیا. میں نے کہا یار تھوڑے عرصے پہلے انہوں نے جہانگیر کرامت کے ساتھ یہ کیا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے 3 یا 4 لوگوں کو فون کیے تھے, ان میں 2 جو ہیں وہ ریٹائرڈ جنرلز تھے, ان میں سے ایک نہیں ہے اس لیے ان کا نام نہیں لیتے, چونکہ وہ پھر چونکہ میری بات کو کہہ نہیں سکیں گے, میں کلیم کرنا نہیں چاہتا. اور دوسرے جنرل صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم نے بار بار یہ کہا, لیکن جو فکرہ تھا جب میں ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ نواز شریف نے یہ کیا کیا ہے, تو ان کے جو ورڈ تھے ایک جنرل صاحب کے, انہوں نے کہا کہ وری بائی دی ایوننگ ایوری تھنگ ول بی آل اوور. میں کہا what do you mean by all over؟ تو ان کا جو فکرہ مجھے وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا. اس نے جو لفظ استعمال کیا, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا نواز شریف کے لیے, اس لیے کہ وہ لفظ جو ہے وہ ایک طرح کا برا لفظ ہے, انگریزی کے اندر ہی انہوں نے استعمال کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ we could not allow this ڈیش کرتے ہیں to have a general for his lunch and then dinner. تو یعنی دوسرا جرنیل کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کو. انہوں نے کہا شام تک یہ معاملہ سارا جو ہے یہ it will be all over for him. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ اس وقت ہے جس وقت یہ سعودی عرب سے رہا ہو کے واپس آئے تھے لنڈن. تو یہ اینگری سے انٹرویو ہیں نواز شریف صاحب کے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہسٹری سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اصل بات یہ ہے, دیکھیے کرداروں کا تو ہمیں کوئی نواز شریف ہو, عمران خان ہو, XYZ ہو, سے کوئی نہیں ہے. بات یہ کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. میں جو پہلے بات کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب نے بھی جی کہیے, میں نے کہا ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے اس پروسیس میں. بالکل شخص جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں مضبوط, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کل کو ہو سکتا ہے پاکستان اپنی پینشنز پے نہ کر سکے, اپنی تنخواہیں نہ دے سکے, اپنی چھوٹی موت جو بیوروکریسی ہے اس کو, سورسز آف انکم کم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو تالیاں بجا رہے ہیں نا کہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیسے 31 بلین چلے گئے الحمدللہ, یہ 1 منٹ میں سوکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا میں ایک اور نیوکلیر بم یا پھاڑنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن کل کو اگر فرض کیا یہ اس الائنس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جو ویسٹرن الائنس ہے, تو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہماری 56% ایکسپورٹس جو ہیں which are literally agro based exports, cotton اور اس طرح کی چیزیں, چاول, اگر کل کو یورپین یونین اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کھادوں کے اوپر بڑی اسپرے کرتے ہیں, ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, یہ آرگینک فوڈ نہیں ہے, تو پاکستان جو ہے it does not actually have money to feed its people. I think یہ جو سارے ڈرامے ہیں نا سیاسی, اس کی وجہ سے ملک جو ہے
وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے, اور یہ چیزیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے جو پاور میں. جی بالکل, میں یہی آپ کو دیکھیے بالکل, اور آپ نے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, ادھر یہی بات ہو رہی ہے جناب کہ کون نوٹیفیکیشن کس نے نکالا, کیسے نکلا, کیوں ہوا, میں نہیں مانوں گا یا آپ کو ماننا پڑے گا. بات یہ کہ ہم وہیں کے وہیں سٹک ہیں. اور میاں صاحب نے جو چیز سیکھی تھی 99 کے اس واقعے کے سانحے کے بعد, اور جو ان کی جھلا وطنی ہوئی, وہ انہوں نے یہ سیکھی کہ وہ اس کا نتیجہ نکلا 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, جو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اس میں پھر بعد میں فضل الرحمان بھی شامل تھے اور پارٹیاں بھی شامل تھیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو ایک سمت میں لے کر جانا ہے کہ جہاں پہ ایک سٹیبلٹی بھی آئے, سب جو لوگ ہیں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کام کریں. اور وہ چلا بھی 2006 سے لے کر کافی سال نکال لیے, لیکن پھر ان دونوں پارٹیوں نے اس کو مجروح کیا, اور جو تیسرا پلیئر سامنے ابھر کر آیا عمران خان صاحب کی صورت میں, انہوں نے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو کرپٹ اور این آر او زدہ لوگوں نے یہ بنایا تھا, اس کی ڈسکریڈٹ بھی کر دیا. بلکہ اب یہ لفظ جو این آر او ہے یہ گالی بن چکا ہے پاکستان میں. این آر او کا اس کے معنی کچھ اور ہیں اردو میں, انگریزی میں, لیکن اس کو جو جس طرح سے بنایا گیا, ہماری سپریم کورٹ نے بھی کیا, ہماری میڈیا نے بھی کیا اس زمانے میں, اور اب عمران خان صاحب نے بھی کیا, آج بھی وہ ایک گالی بن گیا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو خود آپس میں ریکنسائل کر کے ایک متحد فرنٹ بنا کر, اگر وہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں, اگر نہیں چاہتے تو 100 بسم اللہ کریں, وہ اپنی ڈھیلے شیلیں جو آج بھی وہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ, جیسے سولنگی صاحب نے بھی کہا کہ ایک رات میں کچھ نہیں بدلتا, ان کو اگر نظام بدلنا ہوگا تو وہ نظام بھی مل جل کر سارے اداروں کے ساتھ کام کر کے ہی بدلے گا, ایسے ان آئسولیشن نہیں ہوگا وہ. اور یہ ارتقائی ایک پروسیس ہوتا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے تو کچھ سیکھا ہے, وہ ان کی ساری سیاست نظریات بدل گئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج 12 اکتوبر 2021 کو عمران خان صاحب بھی کچھ سیکھیں گے اس ریسنٹ ایپیسوڈ سے, اور صرف اس کو اپنی ایگو کا ایک محور نہیں بنائیں گے, اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کریں گے, کیونکہ بالآخر چیف ایگزیکٹو وہ ہیں, اور یہ ایٹ لیسٹ آئین اور قانون یہی کہتا ہے, اور ذمہ داری بھی ان پر آتی ہے. اگر ملک کے کرائسس کی طرف بڑھا ہے تو اس کرائسس سے نکلنا اور اس کو ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ ان کو اس کے بارے میں سمجھنا ہوگا. نہیں تو تاریخ کے اسباق جو ہیں اور ابواب جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں, اور اس میں مزید کیا کہوں آپ سبھی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت, اور انشاءاللہ کل شب 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ غاری صاحب جوائن کرنے کا, اور سولنگی صاحب تھینک یو, خدا حافظ.